السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 کا ماڈل کوسچن پیپر سیٹ نمبر 2 کو آج ہم لوگ حل کرنے والے ہیں، جو کہ 100 سوالات پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم لوگ سیٹ نمبر 2 کو مکمل طور پر حل کریں گے اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ تو بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ 2025 کے اندر کلاس 12 کا اگزام دینے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ تو آپ محنت کے ساتھ پڑھیں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب کو بھی پڑھائیں، ان کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مکمل طور پر تیاری کر سکے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوست احباب کو شیئر کرے۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، وہاں انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر کو مس کہاں ملی؟ شاعر کو مس کہاں ملی؟ کلیسا میں، مندر میں، باغ میں، بازار میں؟ تو شاعر کو مس ملی تھی کہاں؟ کلیسا میں ملی تھی۔ کہاں ملی تھی؟ کلیسا میں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر تھے؟ یوجینو مونتالے یہ کس زبان کے شاعر تھے؟ اطالوی زبان، فرانسیسی زبان، روسی زبان، انگریزی زبان؟ تو سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A ہو جائے گا، یعنی اطالوی زبان کے شاعر تھے۔ کون؟ یوجینو مونتالے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سب سے مشہور مرثیہ نگار کون ہے؟ سب سے مشہور مرثیہ نگار کون ہے؟ غالب، میر تقی میر، میر انیس، سودا۔ سودا سے مراد کیا ہے؟ رفیع سودا۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر C ہو جائے گا، یعنی میر انیس ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کامل انقلاب کیا ہے؟ کامل انقلاب کیا ہے؟ دیکھیے کیا ہے، آپشن نمبر A میں ہے خطبہ، B میں ہے خط، C میں ہے خاکہ اور D میں ہے انشائیہ۔ تو کامل انقلاب جو ہے وہ آپ کو ہے خطبہ۔ کیا ہے؟ خطبہ۔ آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے کیا ہے؟ محمد کس عدد کے برابر ہے؟ محمد کس گنتی کے برابر ہے؟ 92، 786، 507، 508۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر A ہو جائے گا، یعنی 92۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آنکھوں کے دیے کب بجھ جاتے ہیں؟ آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ کب بجھ جاتی ہے؟ بیماری کے بعد، موت کے بعد، اندھیرے میں، بلب کے بعد؟ تو آنکھوں کے دیے بجھ جاتے ہیں کب؟ موت کے بعد۔ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے آنکھوں کی جو دیے ہیں یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون ہے؟ غبار خاطر کے مکتوب الیہ یعنی جن کی طرف یہ خط جو بھیجا گیا وہ کون تھے؟ ان کا کیا نام تھا؟ حبیب الرحمن خان شیروانی، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، صدیق مکرم۔ تو دیکھیے غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر D ہو جائے گا، یعنی صدیق مکرم۔ کون تھے؟ صدیق مکرم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 8 کیا ہے؟ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ روایتی شاعر، بناوٹی شاعر، حقیقی شاعر، رومانی شاعر؟ تو متشاعر کے لفظی معنی ہے آپ کو بناوٹی شاعر۔ کیا ہے؟ آپشن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 8 کا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے؟ سوال نمبر 9 ہے اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ اکبر الہ آبادی یہ کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر، مرثیہ گو، مثنوی نگار، قصیدہ نگار؟
تو سوال نمبر 9 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر تھے۔ کیسے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10، مولانا آزاد ہندوستان کی آزادی کے بعد کس شعبے کے وزیر بنائے گئے؟ وزیر کس کو بولتے ہیں؟ وزیر بولتے ہیں منتری کو۔ کس شعبے کے یہ منتری بنائے گئے؟ دیکھیے، وزیر دفاع، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر تعلیم، وزیر مالیات۔ تو سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی وزیر تعلیم ان کو بنایا گیا، یعنی شکشا منتری بنایا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 11 کیا ہے؟ علی سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ منزل کب شائع ہوا؟ علی سردار جعفری کے افسانوں کا مجموعہ کیا نام ہے اس کا؟ منزل۔ کب شائع ہوا یعنی کب چھپا؟ دیکھیے کیا کیا آپشن ہے، 1935، 1936، 1937، 1938۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی، یعنی 1938 عیسوی میں علی سردار جعفری کے افسانوں کا جو مجموعہ ہے منزل، یہ چھپا یعنی شائع ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے آپ کو، سوال نمبر 12 ہے سقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، کام کرنے والا، خادم۔ تو سقا کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانے والا، ہے نا، اسی سے بنا ساقی، ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ سقا کا معنی کیا ہوگا؟ پانی پلانے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 ہے گفتگو کس کی نظم ہے؟ گفتگو کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری، عمیق حنفی، اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی۔ سوال نمبر 13 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی علی سردار جعفری کی نظم ہے کون؟ گفتگو، ہے نا۔ گفتگو کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 میں ہے نظم کھیتی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تخلیق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کس شاعر کی تخلیق ہے یعنی کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا؟ کھیتی۔ دیکھیے مجاز لکھنوی، عمیق حنفی، جوش ملیح آبادی، علی سردار جعفری۔ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی عمیق حنفی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15 کیا ہے؟ سوال نمبر 15، سوال نمبر 15 ہے مضمون مٹی کا تیل کے مصنف کون ہے؟ مصنف کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں مصنف؟ رائٹر کو بولتے ہیں۔ مضمون مٹی کا جو تیل ہے اس کے رائٹر کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی، جیلانی بانو، خواجہ حسن نظامی، میر امن دہلوی۔ تو سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی خواجہ حسن نظامی۔ کون ہو جائے گا؟ خواجہ حسن نظامی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 16۔ سوال نمبر 16 ہے میرا سفر کس کی نظم ہے؟ میرا سفر کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی علی سردار جعفری کا ہے میرا سفر، جو کہ ایک نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17، سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ عہدہ سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے۔ سید عزیز احمد کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ ایس پی، ڈائریکٹر جنرل، کمانڈر ان چیف، ایس ڈی او۔ تو سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے سید عزیز احمد سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 18، سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ سودا سے مراد رفیع سودا کون ہے؟ رفیع سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ دیکھیے 1713، 1714، 1715، 1716۔ تو سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپ کو 1713 عیسوی، کیا ہو جائے گا؟ 1713 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19 کیا ہے؟ آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کو کون سا عہدہ ملا؟ اسی سے ملتی جلتی بات پیچھے آئی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ دیکھیے وزیر قانون، وزیر تعلیم، وزیر دفاع، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو وزیر تعلیم۔ ابھی پیچھے بات آئی تھی، صرف الفاظ کا فرق تھا لیکن جواب یہی تھا وہاں پر بھی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 20 ہے
انسان کی ہجرت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ انسان کی ہجرت کا سلسلہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ سے، مصر سے، عراق سے، جنت سے۔ تو دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہاں بھیجا تھا؟ دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان تھے، ساتھ ساتھ نبی تھے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی ہجرت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو جنت سے شروع ہوا، ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 21، جیلانی بانو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر جیلانی بانو کا جو چیپٹر ہے تو ان کا جو افسانہ ہے وہ کس نام سے ہے نا؟ ابراہیم سقا، پرومس، بھولے بسرے گیت، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ تو سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی پرومس جو ہے یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 23، سوال نمبر 22 ہے نا، 23 نہیں ہے 22۔ مجاز لکھنوی کا اصل نام بتائیے۔ مجاز لکھنوی کا اصل نام بتانا ہے اسرار الحق، انوار الحق، افتخار الحق، انتظار الحق۔ تو سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی اسرار الحق مجاز لکھنوی کا اصل نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 23، کیا ہے؟ اردو میں سب سے پہلے کس نے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی؟ پریم چند، غالب، علی محمود، سجاد، حیدر، یلدرم۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، کہ اردو میں سب سے پہلے کس نے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی؟ تو اس کا نام جو آئے گا اس میں کس کا نام آئے گا؟ سجاد، حیدر، یلدرم کا نام آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 24 کیا ہے؟ ہم بانسری پر خالی جگہ کی گاتے رہے نغمات تیرا، خالی جگہ کو پر کرے یعنی خالی جگہ کو بھرے، خوشی، غم، زندگی، موت، ہے نا؟ تو سوال نمبر 24 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمات تیرا۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 25، انڈیا ونس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی۔ انڈیا ونس فریڈم یہ کس کی کتاب ہے؟ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 26، خلیل الرحمن اعظمی کس یونیورسٹی کے استاد تھے؟ بنارس ہندو یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی۔ سوال نمبر 26 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے یہ استاد تھے۔ کون تھے؟ خلیل الرحمن اعظمی یہ استاد تھے، کہاں کے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے۔ اس کے بعد دیکھیں بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ پرومس، ابراہیم سقا، ٹوبا ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، ہے نا؟ تو بشن سنگھ دیکھیے سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ٹوبا ٹیک سنگھ، ہے نا؟ اس کا جو ہے بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو ٹوبا ٹیک سنگھ کا کردار ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 28، اردو کے سب سے مشہور غزل گو شاعر کون ہے؟ سب سے مشہور غزل گو یعنی غزل کہنے والے شاعر کون ہیں؟ رفیع سودا، میر تقی میر، درد غالب۔ اردو کے سب سے مشہور غزل گو، تو سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی میر تقی میر جو ہے یہ اردو کے مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کے خطاب سے کب نوازا گیا؟ اکبر الہ آبادی ان کو جو خان بہادر کا خطاب ملا یہ کب ملا، کس سال کے اندر ملا؟ دیکھیے کیا ہے؟ 1896، 1897، 1898، 1899۔ تو سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر 1898 عیسوی، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 30، آدھی صدی کے بعد کس کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی، اقبال، وزیر آغا، علی سردار جعفری۔ اقبال سے مراد علامہ اقبال۔ سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، آدھی صدی کے بعد یہ کس کی نظم ہے؟ تو وزیر آغا کی نظم۔ کس کی نظم ہے؟ وزیر آغا کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو مقطع کسے کہتے ہیں؟
مقطع کسے کہتے ہیں؟ یہ بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے۔ غزل کے آخری شعر کو، غزل کے پہلے شعر کو، غزل کے دوسرے شعر کو، غزل کے تیسرے شعر کو، غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، ٹھیک ہے۔ اور غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 32 کیا ہے؟ کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تپ، دق، ملیریا، پلیگ، نیمونیا۔ تو سوال نمبر 32 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ پلیگ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر؟ پلیگ، ہے نا؟ تو کوارنٹین میں افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تو پلیگ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 33 کیا ہے؟ رجز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مرثیہ، غزل، قصیدہ، رباعی۔ سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا مرثیہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 34 کیا ہے؟ دیکھیے، باغ و بہار کا شامل نصاب اقتباس کس درویش کی سیر سے ماخوذ ہے؟ باغ و بہار کا شامل نصاب اقتباس جو ہے یہ کس درویش یعنی کس اللہ والے کی سیر سے ماخوذ ہے؟ دیکھیے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، بہت مشہور سوال ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی چوتھے درویش کی سیر سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں کون سی نظم اکبر الہ آبادی کے متشائر برق کلیسا، کلیسا میں ننگنا غلط ہے، برق کلیسا کھیتی، ایک اور ہے ادھر۔ تو سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو کیا ہو جائے گا؟ برق کلیسا، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کیا ہے؟ اس کے بعد ہے آپ کو جی عمیق حنفی کے ایک طویل نظم کا نام بتائیے۔ طویل یعنی لمبی نظم کا نام بتانا ہے۔ سند، بعد، سنگ پیراہن، شعلے کی شناخت، ان میں کوئی نہیں۔ عمیق حنفی کے ایک طویل نظم کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 36 اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی سند، بعد، ان کی طویل نظم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 37 کیا ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ دیکھیے، سوز وطن دنیا کا سب سے انمول رتن، نشے کی پہلی ترنگ، ان میں کوئی نہیں۔ اردو کا پہلا افسانہ کون سا؟ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی نشے کی پہلی ترنگ، یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں مرحمت کرتا ہے، جملہ کس کے بارے میں ہے؟ رات، دن، وقت، شوق۔ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں مرحمت کرتا ہے، کون مرحمت کرتا ہے؟ تو وقت مرحمت کرتا ہے، یعنی وقت ہمیں موقع دیتا ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کیا ہے؟ اس کے بعد ہے آپ کو مرزا غالب نے اپنی زندگی کی آخری دہائیوں میں کتنے خطوط لکھے؟ تقریباً 900، تقریباً 1000، تقریباً 800، تقریباً 1200۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی تقریباً انہوں نے 900 خطوط لکھے۔ کتنے خطوط لکھے؟ 900 خطوط لکھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 40، سلام رزاق کا پہلا افسانہ کون ہے؟ معبر، ننگے دوپہر کا سپاہی، کام دھینو، شکستہ بتوں کے درمیان۔ سوال نمبر 40 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 40 کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی شکستہ بتوں کے درمیان۔ کیا ہو جائے گا؟ شکستہ بتوں کے درمیان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے سوال نمبر 41 کیا ہے؟ نذیر احمد ذیل میں کس کے استاد تھے؟ پریم چند، عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، حشمت اللہ بیگ۔ تو ڈپٹی نذیر احمد ذیل میں کس کے استاد تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 42 ہے، اردو کی کیا ہے؟ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کون ہے؟ سب رس، باغ و بہار، بوستان خیال، فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 42 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی سب رس جو ہے اردو کی پہلی نثری داستان ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 43، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں، قدیم دہلی کالج میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، لکھنؤ میں۔ آنکھ بند کر کے اس کا جواب دینا ہے، فورٹ ولیم کالج میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 44، سوال نمبر 44 ہے، ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے؟ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ، افسانہ، خاکہ، خط۔
تو سوال نمبر 44 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی انشائیہ سے۔ کس صنف ادب سے؟ تو انشائیہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 45، اسرار الحق مجاز کی پیدائش کب ہوئی؟ اسرار الحق مجاز ان کی پیدائش کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی بتانا ہے۔ 1910، 1911، 1912، 1914۔ سوال نمبر 45 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1911 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 46، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، سوانح، خاکہ انشائیہ۔ سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی خاکہ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 47، مرزا فرات اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا اسد اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا سرور بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 47 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا مرزا حشمت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو فسانہ عجائب میں کہاں کی معاشرت پیش کی گئی؟ فسانہ عجائب جو ہے اس کے اندر کہاں کی معاشرت پیش کی گئی ہے؟ لکھنؤ، دہلی، پنجاب، ہریانہ۔ تو سوال نمبر 48 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی لکھنؤ کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 49، کیا ہے دیکھیے، مرزا غالب ابتدا میں کس نام سے مشہور تھے؟ مرزا نوشہ، مرزا تفتح، مرزا شیفتہ، مرزا فخرو۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ مرزا نوشہ، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 50، کیا ہے، مرزا فرات اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ مسٹر رضا، میاں دانی، مسٹر مبین، میاں شانی۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی میاں دانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 51، زورانہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کھانا پکانے والا۔ زہرانہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے آپ کو دوپہر کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 52، یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی ان کا اصل نام کیا ہے بتانا ہے۔ عابد حسین یاس، مرزا واجد حسین یاس، مرزا واحد حسین، میر واحد حسین اور مرزا ساجد حسین۔ تو سوال نمبر 52 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام تھا۔ اس کے بعد میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ آرائش محفل، نوطرز مرصع، گنج خوبی، فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 53 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی گنج خوبی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 54، اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب، مولانا آزاد، نواب شیفتہ، سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 54 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی مرزا غالب۔ اس کے بعد ہے مرزا محمد رفیع سودا کی شہرت کس صنف میں ہے؟ قصیدہ، نعت، مثنوی، مرثیہ۔ مرزا محمد رفیع سودا ان کی شہرت کس صنف میں ہے، یعنی کس قسم میں؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی قصیدہ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 56، کیا ہے، ان میں سے تاریخی ناول نگار کون ہے؟ عبدالحلیم شرر، ڈپٹی نذیر احمد، ہادی رسوا، منشی پریم چند۔ سوال نمبر 56 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی عبدالحلیم شرر جو ہے وہ تاریخی ناول نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احادی کے معنی بتائیے، 1 2 3 4۔ احادی اگر سب پر زبر ہے، یعنی الف پر بھی زبر اور ہا پر بھی زبر ہے، تو اس کے معنی آتے ہیں ایک، کیا آتے ہیں؟ ایک۔ اور اگر الف پر زبر ہے اور ہا پر ساکن ہے، جزم ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں سست اور کاہل کی، جیسے احدی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے سوال نمبر 58، زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ علی سردار جعفری، جوش، ملیح آبادی، خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا۔ سوال نمبر 58 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو حضرت خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی ان کی پیدائش؟ دسمبر 1876، دسمبر 1877، دسمبر 1878، دسمبر 1879، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 59 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی، یعنی دسمبر 1878 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔
اس کے بعد ہے سوال نمبر 60، اکبر الہ آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ محمد حسین، احمد حسین، اکبر حسین، خالد حسین۔ اکبر الہ آبادی کا پورا نام تھا آپ کو اکبر حسین۔ کیا نام تھا؟ اکبر حسین ان کا پورا نام تھا، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو جی سوال نمبر 61، کیا ہے؟ ملا نصیر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کی؟ احمد جمال پاشا، غالب اقبال، حسن نظامی۔ ملا نصیر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کی؟ تو احمد جمال پاشا نے تحریر کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو یوجینو مونتالے کس صدی کے شاعر ہے؟ 19ویں، 18ویں، 20ویں، 12ویں صدی۔ تو سوال نمبر 62، اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا 20ویں صدی۔ کیا ہو جائے گا؟ 20ویں صدی کے یوجینو مونتالے شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کو باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے، یعنی کس قسم سے ہے؟ داستان، مضمون، خطوط انشائیہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی داستان سے ہے۔ کس سے ہے؟ داستان سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 64، ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے رہا؟ ساحر لدھیانوی، مرزا غالب، شمشیر حسن خاں، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 64، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ساحر لدھیانوی۔ کیا ہو جائے گا؟ ساحر لدھیانوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 65۔ سوال نمبر 65 ہے، پیر پر چڑھے پاگل نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی؟ پیر پر جو پاگل چڑھا ہوا تھا اس نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی؟ ہندوستان پاکستان کے مسئلے پر، معاش کے مسئلے پر، سیاست پر، سماج پر۔ تو پیر پر جو چڑھے پاگل تھے اس نے ہندوستان پاکستان کے مسئلے پر تقریر شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 66، کیا ہے؟ ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد عزیز احمد کا چہرہ کیسا پایا؟ فاتحانہ چمک اور ابدی مسکراہٹ، غصہ والا، تھکا ہوا، مایوسی والا۔ تو سوال نمبر 66، اس کا رائٹ آنسر فاتحانہ چمک تھی اور ابدی مسکراہٹ تھی۔ کن کے چہرے پر؟ سید عزیز احمد کے چہرے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا؟ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، جے پرکاش نارائن۔ بہت مشہور سوال ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی جے پرکاش نارائن۔ انہوں نے کامل انقلاب کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 68، نظم نگاری۔ نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی مانا جاتا ہے؟ فائز دہلوی، شاد عظیم آبادی، نذیر اکبر آبادی، میر انیس۔ سوال نمبر 68، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 69، کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ ان کی پیدائش ہوئی؟ لدھیانہ، مکرانہ، علی گڑھ، لکھنؤ۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی لدھیانہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 70، فطور کے معنی بتائیے۔ توڑنے کے، کھولنے کے، بند کرنے کے، کھانے کے۔ فطور کے معنی کیا آتا ہے؟ فطور کے معنی آتا ہے آپ کو سوال نمبر 70 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی توڑنے کے۔ کس چیز کو توڑنا؟ بھوک کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ حیدرآباد، احمد نگر، دلی، الہ آباد۔ تو سوال نمبر 71، اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی قلعہ احمد نگر میں لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 72، اس افسانے میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا؟ دھورن گاؤں، گڑ گاؤں، رامپور گاؤں، علی شان گاؤں۔ سوال نمبر 72، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی دھورن گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ بہت قابل بڑے دانشور ہوا کیجیے، آپ کو مادی فائدہ کیا ہوا؟ اقتباس شامل نصاب کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ ابھی جو باتیں ادھر آئی اسی سے یہ ملا ہوا ہے کہ اقتباس شامل نصاب کس افسانے سے، یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر جو افسانہ ہے وہ کس افسانے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ بتانا ہے۔ پرومس، بھولے بسرے گیت، ابراہیم، سقہ، ٹوبر ٹیک سنگھ۔ تو آپ کو سوال نمبر 73 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 73 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو بھولے بسرے گیت، آپشن نمبر بی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 74 ہے، اردو کا پہلا مرثیہ عام طور سے کسے قرار دیا جاتا ہے؟ کیا ہے سوال؟ اردو کا پہلا مرثیہ عام طور سے کسے قرار دیا جاتا ہے؟ قدم راؤ، پیدم راؤ، پرت نامہ، کربل کتھا، نرسرہار۔
تو سوال نمبر 74 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی نر سرہار۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 75۔ سوال نمبر 75 ہے آپ کو، عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی؟ عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1925، 1926، 1927، 1928۔ عمیق حنفی یہ محتاج تعارف نہیں، ان کی پیدائش آپ کو ہوئی ہے 1928 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1928 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 76، کیا ہے؟ پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، درجہ بالا شعر کس نظم سے ماخوذ ہے؟ کھیتی، برق کلیسا، میرا سفر، ہم نہیں جانتے۔ سوال نمبر 76 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی یہ جو ہے آپ کو ہو جائے گا میرا سفر سے، ہے نا۔ کس نظم سے ماخوذ ہے یعنی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو میرا سفر سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد درجہ ذیل شعر کے شاعر کون ہیں؟ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کے پتھر نہیں ہوں میں، یگانہ چنگیزی، مرزا غالب، خلیل الرحمن اعظمی، راسخ عظیم آبادی۔ سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہے آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مرزا غالب کا یہ شعر ہے۔ یہاں پر خلیل الرحمن جو لکھا ہوا یہ غلط ہے، بلکہ یہ خلیل الرحمن ہے۔ اس کے بعد غالب کب پیدا ہوئے؟ 1802، 1801، 1797 عیسوی۔ تو سوال نمبر 79 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی 1797 عیسوی۔ یہ بہت مشہور سوال ہے، ہر بندہ فرد کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ اردو شاعری میں کون صرف مقبول ترین ہے یعنی سب سے زیادہ مقبول ہے؟ غزل، نظم، مرثیہ، قصیدہ۔ سوال نمبر 80 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی غزل سب سے مقبول ترین صنف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر یعنی ہجو کی بنا پر عوام کی طرف سے یعنی عام لوگوں کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کہلاتا ہے آپ کو لقب۔ کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے۔ اور خطاب یہ حکومت کے جانب سے یا انجمن کے جانب سے دیا جاتا ہے۔ کنیت کسی رشتے کی بنا پر کنیت ظاہر کی جاتی ہے، جیسے ابن مریم، بنت ابو بکر۔ تخلص شاعر اپنے شعر کے اخیر میں اپنے نام کا جو ٹکڑا استعمال کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں تخلص۔ ٹھیک ہے، سب باتیں معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 82 ہے، علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ لفظوں کی، جملوں کی، شعر و شاعری کی، کہانی کی، ہے نا۔ علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی شعر و شاعری کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ کھیل، اچھا، تحفہ، آنا۔ دیکھیے صفت کسی کی تعریف یا برائی کی بنا پر اسے ملا کرتا ہے۔ اچھا ہونا، خراب ہونا، نیا ہونا، پرانا ہونا، یہ سب صفت کہلاتا ہے۔ تو اس میں اچھا ہونا کیا کہلائے گا؟ آپ کو صفت کہلائے گا، اچھا صفت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو پانی پانی ہونا، محاورے کا کیا معنی ہے؟ پانی پینا، پانی میں ڈوبنا، ہر طرف پانی بھر جانا، شرمندہ ہونا۔ پانی پانی ہونا اس کا محاورہ ہے آپ کو شرمندہ ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ شرمندہ ہو جانا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 85 کیا ہے؟ سوال نمبر 85 ہے آپ کو ذیل میں اس میں مکبر کون ہے؟ شاہ راہ، شاہ سوار، شاہکار، ان میں سبھی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یہ سب کے سب اس میں مکبر کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ مکان، چاقو، پھل، پانی۔ تو سوال نمبر 86 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی چاقو کیا ہو جائے گا آپ کو اس میں آلہ کی مثال ہے۔ اس میں آلہ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو، چاقو ایک اوزار ہے کاٹنے کے لیے۔ ذیل میں سابقہ والے لفظ کی الفاظ کی نشاندہی کرے، قبرستان، کتب خانہ، خوبصورت، خوفناک۔ ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کرنا ہے۔ دیکھیے تو اس کے اندر کون ہے سابقہ؟ سوال نمبر 87 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، خوب، ہے نا۔ کیا ہو جائے گا؟ خوبصورت، یہ آپ کو سابقہ والے لفظ کی نشاندہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ شعراء، اشعار، شاعرہ، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے شاعر کی جمع شعراء ہوتا ہے،
شعر کی جمع اشعار ہوتا ہے، اور شاعرہ کس کو بولتے ہیں؟ جو شعر و شاعری کرتی ہے، اور اس میں وہ جو لیڈیز ہوتی ہے اسی کو بولتے ہیں شاعرہ، اور جو مرد شعر و شاعری کرتا ہے اس کو بولتے ہیں شاعر۔ تو ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ اشعار، اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹنا ہم لوگ جانا خوبصورت۔ دیکھیے ذیل میں جو فعل ہے وہ جانا، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فعل کام کو بولتے ہیں، جانا ایک فعل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ نظم جو تین مصروں پر مشتمل اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، رباعی، قطعہ، مثلث۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی مثلث۔ اس کے بعد ہے احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کیجیے، یعنی بتائیے کون ہے صفت؟ احمد ٹوپی کالی ہے۔ دیکھیے احمد کی ٹوپی ہے نا، ٹوپی ہے آپ کو موصوف، اور یہ کالی ہونا کیا ہے؟ صفت کہلائے گا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ بادل، مکان، ہوا، درخت۔ سوال نمبر 92 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 93، کیا ہے؟ فلک کی جمع کیا ہوگی؟ افلاک، فلکیات، مفلوک، فلیک۔ فلک کی جمع کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 93 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی افلاک، فلک کی جمع۔ فلک کے معنی آتے ہیں آسمان کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص کون ہے؟ آدمی، انسان، بزرگ، ڈاکٹر، امبیڈکر۔ آدمی یہ عام لفظ ہے۔ آدمی اگر کوئی کہا کہ میں آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو انسان شک میں پڑ جائے گا کہ کون سے آدمی سے۔ اسی طریقے سے انسان یہ عام لفظ ہے، بزرگ یہ عام لفظ ہے، لیکن جیسے کہا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یہ خاص لفظ ہے، ان کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کون ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شیر، قیامت۔ سوال نمبر 95 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی شیر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 96، کیا ہے؟ اسکول کیا ہے؟ حاصل مصدر، صفت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ تو اسکول کیا ہو جائے گا آپ کو؟ اسم ظرف ہو جائے گا۔ اسم ظرف کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک اسم ظرف مکان اور ایک اسم ظرف زمان، ٹھیک ہے۔ تو اسکول کیا ایک اسکول ہو جائے گا آپ کو اسم ظرف مکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ اس میں مصغر جس کے اندر چھٹاپن بیان کی جائے، باغ، باغیچہ، پہاڑ، ملک۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی باغیچہ۔ اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے؟ گنگا، جمنا، ندی، جھیلم۔ تو دیکھیے درجہ ذیل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام، اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام کون ہے وہ بتانا۔ دیکھیے ندی جو ہے یہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 99، بادشاہ، حکومت یا عمرہ کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ ابھی پیچھے ہر ایک کی تعریف بتائے تھے کہ بادشاہ یا حکومت یا اسی طریقے سے انجمن کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خطاب۔ کیا کہتے ہیں؟ خطاب۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے؟ ان میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ جوگن، الجھن، ڈائن، چمن۔ ان میں بتانا ان چاروں میں کون سا لفظ آپ کو مذکر ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی چمن جو ہے یہ آپ کو مذکر لفظ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔